بتائیں کہ بھارتی ایئر فورس کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی DGISPR میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے پاک فضائیہ کے طیاروں کی فوری اور بروقت پروازوں سے بھارتی طیارے واپس چلے گئے۔ اہم اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاک فضائیہ کے طیاروں کی فوری بروقت پروازوں سے بھارتی طیارے واپس لوٹ گئے ہیں۔ آج منہ کی کھانی پڑی ہے بھارت کو جب بھارتی طیاروں کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی گئی، لیکن پاکستان ایئر فورس نے فوری طور پر کارروائی کی اور ان طیاروں کو واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ اہم ترین اپڈیٹ سے آگاہ کر رہے ہیں۔ بھارتی طیاروں کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی آج خلاف ورزی کی گئی ہے اور اس بارے میں میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے ٹویٹ بھی کر دی گئی ہے۔ کہا گیا کہ بھارتی طیاروں نے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی، جس پر فوری اور مؤثر کارروائی کی گئی اور بھارتی طیاروں کو واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ کس طریقے سے بھاگتے ہوئے اپنے سامان پیچھے چھوڑ کے چلے گئے۔ اس سامان کی تصویر آپ اب تک اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا پے لوڈ خالی کیا اور یہاں سے بھاگ نکلے۔ بالاکوٹ کا یہ مقام ہے جہاں پر آپ کو بتائیں کہ اپنا پے لوڈ گراتے ہوئے یہاں سے رفو چکر ہو گئے بھارتی طیارے، جنہوں نے جیسے ہی یہ معلوم ہوا کہ پاکستانی طیارے اب ان کو دبوچ لینے کے لیے آ رہے ہیں، انڈین ایئر کرافٹ فوری طور پر اپنا پے لوڈ خالی کر کے یہاں سے بھاگتے بنے۔ بالاکوٹ کے قریب یہ سامان اپنا چھوڑ کے گئے ہیں۔ آپ کو یہ بتائیں کہ اس تمام تر صورتحال میں کسی قسم کی کوئی جانی یا مالی نقصان ہونے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ جس جگہ پر اپنا پے لوڈ خالی کیا گیا وہ پہاڑی علاقہ ہے اور اس جگہ کی جو تصویر ہیں آپ اب تک اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پے لوڈ ہے جسے بھاگتے ہوئے گھبرائے ہوئے فوراً چھوڑتے ہوئے بھارتی طیارے یہاں سے لوٹ گئے ہیں اور بھارتی طیاروں کی جانب سے اپنا پے لوڈ گرایا گیا، جس کی یہ تصویر آپ اب تک اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یقینی طور پر بھارت جس کی جانب سے بڑھ کے ماری جا رہی تھی کہ ہم کسی بھی قسم کا کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں، ان کی جانب سے ایسا صورتحال دیکھنے میں آئی ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا جنرل ریٹائرڈ امجد شیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا آج جس طریقے کی حرکت بھارت نے کی ہے، کیا اس کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بھارت ایسی کوئی حرکت پھر سے کرے گا؟ دیکھیں، بھارت اس کے بعد جو حالات اس کے اپنے ملک میں ہوں گے اس کا جائزہ لے گا، اور وہ حالات یہ ہیں کہ بھارت نے اپنے ملک میں یہ بار بار شور مچا کے کہ پاکستان کو سبق سکھا دیں گے، پاکستان کو چھوڑیں گے نہیں، ان چیزوں کی وجہ سے عوام کی توقعات بہت بڑھا دی ہیں اور وہ توقع کر رہے تھے کہ یہ بھارت کچھ کر کے دکھائے۔ اگر یہ کچھ کر کے نہیں دکھاتے تو اس صورت میں جو الیکشن آ رہا ہے آگے اس میں مودی صاحب کو شکست کا سامنا ہوتا ہے، لہذا ان کے لیے ضروری تھا کہ کچھ ڈرامہ رچا کے دکھائیں، وہ انہوں نے کر دیا۔ اب اگر ان کے عوام اس پہ مطمئن ہو گئے اور ان کا غیظ و غضب جو انہوں نے پیدا کیا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ اس پہ اکتفا کریں گے، ورنہ ہو سکتا ہے پھر کوئی کارروائی کریں اور کوشش یہی کریں کہ اپنے عوام کو جھوٹ بولیں کہ جی ہم جا کے لشکر طیبہ کے جیش محمد کے کیمپ تباہ کر رہے ہیں، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور اس سے عوام کے اندر ایک حمایت حاصل کر کے کہ جی مودی صاحب بہت دلیر ہیں، بہت زیادہ وہ جو کہتے تھے وہ کر کے دکھانے والے ہیں، لہٰذا ان کو ووٹ ملنا چاہیے۔ تو یہ سارا یہ سیاسی ڈرامہ امجد شیخ صاحب، مانا کہ یہ سارا ڈرامہ ہے، ہزیمت بھی اٹھانی پڑی، لیکن اس وقت جو صورتحال بھارت کی جانب سے درپیش کی جا رہی ہے LOC پر، کیا یہ کسی بڑے محاذ آرائی کی ابتدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بڑے محاذ آرائی تو شاید نہ کرے، کیونکہ اقوام عالم اس معاملے میں ورڈ ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ کوئی اور رخ نہ لے لے، تو وہ شاید نہیں، لیکن اسی طرح کی اور کارروائی کی آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ بھارت اگر دیکھے کہ ان کے عوام میں ابھی بھی غم و غصہ ہے اور وہ مطمئن نہیں کر سکا تو پھر تو مزید اسی طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، جس قسم کی حرکت بھارت نے آج کی ہے اس کا کیا مؤثر جواب ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اسے عالمی فورمز پر معاملے کو اٹھا سکتے ہیں؟ اس کا بالکل، اس کے سب سے پہلے تو آپ کو یہی کرنا چاہیے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یونائیٹڈ نیشن میں آپ کو جانا چاہیے۔ یہاں پہ جو سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبر ہیں، ان کے سفیر ہیں یہاں پہ، ان کو بریف کرنا چاہیے اور ان کی حکومتوں سے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی سے حمایت ملے، حمایت حاصل ہو جائے، تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ پھر آپ اس کی روشنی میں آگے قدم بڑھائیں، کیونکہ اس اسٹیج کے اوپر بھارت نے جارحیت کی ہے اور لازماً اس کی جارحیت جو ہے اس کو دنیا
کنڈیم کرے گی اور وہ ہماری محنت کے بعد ہی ہوگا. ہم جب سفارتی کوشش کریں گے تو کنڈمنیشن ہونا وہ ضروری ہے اور اس کے بعد پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا ہمیں. بھارت مہم جوئی کے لیے تیار ہے. اب اگر بھارت کی جانب سے ایسے مزید بھی واقعات سامنے آتے ہیں تو کیا پاکستان بھی پہل کر سکتا ہے آئندہ کبھی؟ پاکستان مکمل جواب دینے کے لیے تیار بھی ہے اور حق رکھتا ہے، لیکن اس سے پہلے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم حق رکھتے ہیں، بھارت نے یہ کیا، جب دوبارہ ہوتا ہے تو ہم جواب دیں گے. ٹھیک، امجد صاحب یہیں سے سوال اٹھتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے مودی سرکار میں، یہ دوسرا تیسرا سرجیکل اسٹرائیک کے دعوے کیے جا رہے ہیں بھارت کی جانب سے. اب کیا سبق سکھانے کا وقت نہیں آ گیا ہے؟ بالکل، پاکستان اپنی رسپانس اس کے معاملے میں دے گا، لیکن میں نے جیسے کہا کہ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے اس سے پہلے سفارتی سطح پہ اقوام عالم کی حمایت حاصل کی جائے. ٹھیک، جیسے کہ ٹرمپ کی جانب سے خود بھی بیان آ گیا، خود کشیدگی کم کرانا چاہتے ہیں، دنیا بھر میں اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. کہا گیا ہے کہ بھارت پلوامہ اٹیک کے حوالے سے ٹھوس ثبوت دے، شواہد رکھے، لیکن بھارت کے اپنے اندر بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اس معاملے کو مشکوک قرار دیا گیا ہے. ایسے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہمیں بھی دنیا کو بتانا ہوگا، ایک طرف تو کہ یہ بھارت نے جارحیت کی ہے اور بھارت کے عوام کو بتانا ہوگا کہ ان کی حکومت ان کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے. یہ چیز جو ہے یہ بڑا سوچ سمجھ کے ہمیں ہینڈل کرنی چاہیے تاکہ اس واقعے سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے، سفارتی سطح پہ بھی اور بھارت کے اندر ان کے جو عوام ہیں یا جو ان میں سوجھ بوجھ والے لوگ ہیں ان تک پیغام پہنچانے کے لیے. پھر اس کے بعد ملٹری آپشنز تو آپ کی موجود ہیں، اگر ضرورت ہوگی تو وہ بعد میں کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، جنرل ریٹائرڈ امجد شیخ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر دفاعی استعداد کا موازنہ کیا جائے تو بھارت اور پاکستان، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بھارت جو ہے وہ جارحیت کرنا چاہتا ہے، ہم جارحیت نہیں کرنا چاہتے، ہم دفاع کرنا چاہتے ہیں بھارت کی جارحیت کے خلاف. تو دفاع میں ہمارا معاملہ بہت آسان بھی ہے اور مضبوط ہے. ہمیں دفاعی اقدامات کے لیے ہمیں کوئی اور نہ فکر ہے، نہ ہی ہمیں کوئی ضرورت ہے. ماشاءاللہ آپ کی افواج اپنے دفاعی مورچوں میں موجود ہیں اور اپنے ملک کا بھرپور دفاع کر سکتی ہیں، سو اس کی میرا خیال ہے کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، امجد شیخ صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ پلوامہ اٹیک کے بعد جس طریقے سے بھارت نے ہرزہ سرائی کی، وہیں پر پاکستان کی جانب سے جو سفارتی کوششیں کی گئیں، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا اس میں مزید بہتری لانے کی گنجائش ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پہلے کی نسبت ہمارا سفارتی رد عمل بہت بہتر تھا اور اس سے لازماً ہمیں خاصی مدد ملی انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اور اس کا جو آپ نے اس کا ثبوت ہے وہ بہت بڑا یہی ہے کہ یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی طرف سے جو قرارداد ہوئی اور اس کا پریس ریلیز ایشو ہوئی، اس میں اس حملے میں پاکستان کا نام نہیں لیا گیا. دوسرے لفظوں میں اقوام عالم یہ نہیں سمجھتے کہ اس حملے کا واقعی ذمہ دار پاکستان ہے. تو یہ ایک آپ کی کامیابی ہے اور اسی کامیابی کو یا اسی سفارتی کوشش کو ہمیں آگے لے کے بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے مفید ہے کہ ہمیں دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم جارحیت کرنے والے ہیں. ہمیں اقوام عالم کو واضح بتانا چاہیے کہ بھارت جارحیت کرتا ہے اور ہم صرف جواب دینے کا اپنا ارادہ رکھتے ہیں یا حق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ رکھنے کے لیے جنرل ریٹائرڈ امجد شیخ صاحب. اب تک کے لیے وقت نکالا اور ان کا کہنا یہی تھا کہ پاکستان ہمیشہ سے دفاعی محاذ پر کھڑا رہا ہے، ہماری جانب سے کبھی کوئی پہل نہیں کی گئی ہے، ہماری جانب سے جو دفاع ہے وہ خاصا مضبوط ہے. اب بھی پاکستان کی جانب سے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. پاکستان کی جانب سے یہی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس معاملے کو ٹالا جا سکے.